جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ اور مومنو، تم جو مال خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین، تمام ناظرین، جہاں بھی پی ٹی وی کی یہ لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، ان کو میرا السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح، ہر روز کی طرح امید کرتا ہوں کہ آپ کے ماہ رمضان کے یہ روزے بہترین انداز میں گزر رہے ہیں۔ جناب علی، ابھی آپ نے جو تلاوت کلام پاک جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس میں یقیناً اللہ نے خرچ کرنے والوں کے لیے ایک بشارت دی ہے کہ اللہ بہترین انداز میں واپس کرنے والا ہے جو قرضہ تم اللہ کو دو گے، اور اللہ کو یہ پسند ہے جب آپ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ، اور یقیناً ہر روز ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں پر خرچ کرنا ہم پہ کتنا ضروری ہے۔ اسی آیت میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ میں جس کو چاہتا ہوں مسلمان کرتا ہوں۔ یہ واقعہ وہ ہے جناب علی، جب رسول اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم غیر مسلموں پر بھی خرچ کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی غیر مسلم فقیر ہو، غیر مسلم ضرورت مند ہو، تو تبھی یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ خرچ کر دیجئے، اور آپ لوگوں سے بھی کہیے کہ خرچ کریں، چونکہ ان کا مسلمان ہونا نہ ہونا یہ اللہ کے ذمے ہے، آپ کا کام ہے نیکی کو آگے بڑھانا۔ یقیناً ناظرین گرامی، ہمیں نیکی کا کام اور نیکی کی ہی باتیں آگے بڑھانی ہیں۔ اس واقعے سے مجھے ایک واقعہ جو یاد آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سخاوت کے لیے بہت مشہور تھے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ نے کبھی بھی اکیلے بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ آپ دسترخوان پر بیٹھے کسی کا انتظار کرتے، کوئی راہگیر، کوئی مسافر، کوئی شخص آئے جس کے ساتھ بیٹھ کر میں کھانا کھاؤں اور کچھ اس کو کھلاؤں، کچھ خود کھاؤں۔ ایک شخص دور سے گزر رہا تھا، آپ نے اس کو آواز دی، اس کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور اسے کھانا کھانے کے لیے آمادہ کیا۔ جب اس نے کھانا شروع کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولا کہ یہ کیا، تم نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس شخص نے کہا کہ میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں، میں تو اللہ کو نہیں مانتا، آپ کے اللہ کو، میں تو ایک بت پرست ہوں اور میں نہیں پڑھ سکتا۔ آپ نے اس کو جانے کا کہہ دیا کہ تم دسترخوان سے اٹھو اور چلے جاؤ۔ اس شخص کا جانا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ کا فرمان سنا کہ اللہ نے یہ کہا ابراہیم علیہ السلام کہ میں کائنات میں، دنیا میں ہر ذی روح کو خوراک دیتا ہوں، کھانا دیتا ہوں، کھلاتا ہوں، پیٹ بھرتا ہوں، تو تمہارا کام تھا اس کو کھانا کھلانا، تم نے اس کو کیوں اٹھایا؟ حضرت ابراہیم پریشان ہو کر دوڑے اور اس مہمان کو، اس شخص کو ڈھونڈ کر کے واپس لائے اور اس کو بٹھایا اور کھانا کھلایا۔ ناظرین گرامی، اس بات کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ مت سوچئے کہ اگلا جو مانگ رہا ہے کیا وہ ضرورت مند ہے، کیا اس کو واقعتاً یہ دینا چاہیے۔ آپ کا جو کام ہے آپ وہ کیجئے، اس کا جو کام ہے وہ اس کو کرنے دیجئے، اور آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے رب کو، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں کہ مجھ پر تو شاید زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوئی، وہ اس لیے کہ وہ سخی ترین تھے
اور ان کے پاس مال ہی جمع نہیں ہوا کبھی کہ وہ زکوٰۃ دے پاتے. وہ جو ان کے پاس آتا، چھوٹے سے چھوٹا مال، زیادہ سے زیادہ مال، بڑے سے بڑا مال، کچھ بھی جو آتا، یہاں تک کہ کھانے پینے کا سامان، وہ بھی امام علی بانٹ دیا کرتے تھے. زکوٰۃ دینے کا موقع ہی نہیں آتا تھا. اس کے علاوہ ناظرین گرامی، جنگ تبوک کا واقعہ، جب حضرت عمر اپنے گھر سے ڈھیر سامان لے کے آئے تو رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم کتنا سامان لے کے آئے. انہوں نے کہا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے گھر سے آدھا سامان، یعنی کہ آدھا سامان اللہ کی راہ میں اور آپ کی راہ میں دے دیا ہے، لے آیا ہوں. حضرت عثمان کی جب بات کرتے ہیں جنگ تبوک میں، انہوں نے 100 اونٹ بھجوائے اور سامان سے لدے ہوئے 100 اونٹ. اس کے بعد 700 اونٹ اور بھجوائے اور 1000 سے زائد اشرفیاں بھجوائیں. حضرت ابوبکر صدیق کی جب بات کرتے ہیں جنگ تبوک میں، وہ اتنا مال لائے کہ سب حیران رہ گئے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابوبکر، تم کتنا سامان لے کے آئے، اپنے گھر میں کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا میں نے اپنے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا سوائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ناظرین گرامی، یہ طریقہ اور یہ وتیرہ یہ اپنانا ہے ہمیں. آپ کو سخاوت کی جب ہم بات کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں سخاوت میں حاتم طائی بہت مشہور تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاتم طائی کی خود تعریف کی. یہاں تک کہ ان کا بیٹا جو عدی تھا، اس کو کہا کہ تمہارے باپ پر سے عذاب اٹھا دیا گیا چونکہ وہ بے حد سخی تھا. ان کی بیٹی، حاتم طائی کی بیٹی، جب جنگی سامان میں ساتھ آئی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاتم طائی کی بیٹی کو تحائف دیے، آزاد کیا، اور ان کے ساتھ کئی اور لوگوں کو بھی آزاد کیا. ناظرین گرامی، حضرت یحییٰ ایک مرتبہ ابلیس سے آمنا سامنا ان کا ہوا، تو انہوں نے ابلیس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے اور تمہارا سب سے بڑا دوست کون ہے؟ ابلیس نے جواب دیا کہ میرا سب سے بڑا دوست وہ ہے جو عبادت گزار تو ہے لیکن بے حد بخیل ہے، وہ میرا دوست ہے. اور میرا دشمن وہ ہے جو شاید فاسق ہے، عبادت گزار نہیں ہے، لیکن بے حد سخی اور خرچ کرنے والا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کے باقی کے تمام گناہ بخش دے گا. ناظرین گرامی، یہ میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے یہ تمام باتیں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. ایک واقعہ جو میری نظر سے اور گزرا، بنی اسرائیل کا واقعہ، وہ واقعہ ایسا ہے کہ 3 لوگ تھے مختلف جگہوں پر رہنے والے. ایک جو تھا وہ شخص کوڑی تھا، یعنی لیپرسی، جو اس کو جسم کے کھال کی بیماری تھی، بے حد اور لاچار مصیبت زدہ تھا. ایک شخص تھا اس کو بالوں کی بیماری تھی، جس کو ہم بال جھڑ یا دوسری بیماری کہا جاتا ہے، اس کے جسم پر بال نہیں تھے. ایک شخص تھا جو نابینا تھا، اندھا تھا. ایک فرشتہ یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان تینوں کے پاس باری باری گئے، اور پہلے کے پاس گئے تو اسے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے جسم سے یہ کوڑ ختم ہو جائے اور مجھے مال و دولت میں کچھ آسانی ہو. تو فرشتے نے دعا دی کہ تمہارا یہ جسم بالکل ٹھیک ہو جائے اور تمہارے پاس ایک اونٹنی رہ جائے، آ جائے جو حاملہ ہو، تاکہ کام میں برکت ہو، مویشیوں میں برکت ہو. دوسرے شخص کے پاس گئے، اسے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے، بال واپس آ جائے، میں بالکل صحت مند ہو جاؤں اور میرے کاروبار میں وسعت ہو. تو فرشتے نے اس کو بھی دعا دی، اس کا جسم ٹھیک ہوا، بال واپس آئے، اور اس کو اونٹ ملے، اس کو گائے ملی جو کہ حاملہ تھی، تاکہ اس کے مویشی بڑھ جائیں. تیسرے شخص کے پاس گئے، وہ نابینا تھا، اندھا تھا. اس کو کہا تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میری آنکھیں لوٹ آئیں، میں دنیا کو دیکھ سکوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس کچھ مویشی ہوں تاکہ میں ساز و سامان کر سکوں اپنے گھر کا، کاروبار کا. اس کی آنکھیں واپس آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بکری دی گئی جو حاملہ تھی، تاکہ اس کے مویشیوں میں اضافہ کیا جائے. کچھ ہی عرصہ گزرا، کچھ مہینے، کچھ سال گزرے، تو وہی فرشتے ان کے پاس واپس آئے اور دیکھا کہ وہ شخص بالکل ٹھیک ہے، تینوں لوگ بالکل صحیح ہیں، اور ان کے جو مویشی ہیں وہ پھل پھول رہے ہیں اور کاروبار چل رہا ہے اور بے حد مال و دولت ہے ان کے پاس. فرشتے نے پہلے شخص سے پوچھا کیا تم اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں کچھ دینا چاہو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں دے تو سکتا ہوں، لیکن ایک حد تک دے سکتا ہوں، زیادہ نہیں دوں گا، کیونکہ یہ میں نے بہت مشکل سے بنایا، بہت مشکل سے جوڑا، بہت محنت کی.
فرشتے نے کہا